بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہوں کی ہڈیاں۔ منقول ہے کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا مگر جنگل میں اپنے مصاحبوں سے بچھڑ گیا۔ اس نے ایک کمزور اور غمگین نوجوان کو دیکھا جو انسانی ہڈیوں کو الٹ پلٹ رہا تھا۔ پوچھا، تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی اور اس سنسان بیابان میں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میرا یہ حال اس وجہ سے ہے کہ مجھے طویل سفر درپیش ہے۔ دو موکل دن اور رات کی صورت میں میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور مجھے خوف زدہ کر کے آگے کو دوڑ رہے ہیں، یعنی جو بھی دن اور رات گزرتے ہیں وہ مجھے موت سے قریب کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے سامنے تنگ و تاریک تکلیفوں بھری قبر ہے۔ گلنے سڑنے کے لیے عنقریب مجھے زیر زمین رکھ دیا جائے گا۔ ہائے ہائے، وہاں تنگی و پریشانی ہوگی، وہاں مجھے کیڑوں کی خوراک بننا ہوگا، میری ہڈیاں جدا جدا ہو جائیں گی اور اس پر اکتفا نہیں بلکہ اس کے بعد قیامت برپا ہوگی جو کہ نہایت ہی کٹن مرحلہ ہوگا۔ معلوم نہیں بعد ازاں میرا جنت ٹھکانہ ہوگا یا معاذ اللہ جہنم میں جانا ہوگا۔ تم ہی بتاؤ، جو اتنے خطرناک مراحل سے دوچار ہو وہ بھلا کیسے خوشی منائے؟ یہ باتیں سن کر بادشاہ رنج و ملال سے بے حال ہو کر گھوڑے سے اترا اور اس کے سامنے بیٹھ کر عرض گزار ہوا، اے نوجوان، آپ کی باتوں نے میرا سارا چین چھین لیا اور دل اپنی گرفت میں لے لیا۔ ذرا ان باتوں کی مزید وضاحت فرما دیجیے۔ تو اس نے کہا، یہ میرے سامنے جو ہڈیاں جمع ہیں انہیں دیکھ رہے ہو، یہ ایسے بادشاہوں کی ہڈیاں ہیں جنہیں دنیا نے اپنی زینت میں الجھا کر فریب میں مبتلا کر دیا۔ یہ خود تو لوگوں پر حکومت کرتے رہے مگر غفلت نے ان کے دلوں پر حکمرانی کی۔ یہ لوگ آخرت سے غافل رہے یہاں تک کہ انہیں اچانک موت آ گئی۔ ان کی تمام آرزوئیں دری کی دری رہ گئی، نعمتیں سلب کر لی گئی، قبروں میں ان کے جسم گل سڑ گئے اور آج انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ان کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ عنقریب ان کی ہڈیوں کو پھر زندگی ملے گی اور ان کے جسم مکمل ہو جائیں گے، پھر انہیں ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور یہ نعمتوں والے گھر جنت یا عذاب والے گھر دوزخ میں جائیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان بادشاہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر معلوم نہیں کہاں چلا گیا۔ ادھر خدام جب ڈھونڈتے ہوئے پہنچے تو بادشاہ کا چہرہ اداس اور اس کی آنکھوں سے سیلِ اشک روا تھا۔ رات آئی تو بادشاہ نے شاہی لباس اتارا اور دو چادریں جسم پر ڈال کر عبادت کے لیے جنگل کی طرف نکل گیا۔ پھر اس کا پتہ نہ چلا کہ کہاں گیا۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم زمانہ جاہلیت میں بت پرست تھے، اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ میری ایک بیٹی تھی، جب میں اسے بلاتا تو خوش ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے بلایا تو خوشی خوشی میرے پیچھے چلنے لگی۔ ہم نزدیک ہی ایک کنویں پر پہنچے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کنویں میں پھینک دیا۔ بیچاری رو رو کر ابو جان چلاتی رہ گئی اور میں وہاں سے چل دیا۔ یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان کرم یعنی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام زمانہ جاہلیت میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں مجھے اسلام کی حلاوت یعنی مٹھاس نصیب نہیں ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں میری ایک بیٹی تھی، میں نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ اسے عمدہ لباس وغیرہ سے آراستہ کرے، پھر میں اسے ساتھ لے کر گھر سے چلا۔ ایک گہرے گڑھے کے پاس پہنچ کر اسے اندر پھینکنے لگا تو اس نے بے قراری کے ساتھ روتے ہوئے کہا، ابو، کیا آپ مجھے قتل کرنے لگے ہیں؟ مگر میں نے اس کے رونے دھونے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر اسے اس گہرے گڑھے میں پھینک دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اپنی بیٹی کا یہ جملہ، ابو کیا آپ مجھے قتل کرنے لگے ہیں، یاد آتا ہے بے چین ہو جاتا ہوں، پھر مجھے کسی چیز میں لطف نہیں آتا۔ حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا، اسلام زمانہ جاہلیت میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ اسلام کی حالت میں یعنی مسلمان سے سرزد ہونے والے گناہوں کو استغفار مٹاتا ہے۔ حضرت سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ درگور یعنی زندہ دفن کیا ہے۔ محبوب رب العباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک کے بدلے ایک غلام آزاد کرو۔ عرض کی، میرے پاس اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاہو تو ہر ایک کی طرف سے ایک بدنہ نخر یعنی اونٹ کی قربانی کاٹ دو۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے حضرت میمون رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک بادشاہ کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے سنتے رہے، خود اس کے بارے میں کوئی اچھی یا بری بات نہیں کی۔ جب رات سوئے تو خواب میں دیکھا کہ اسی بادشاہ کی سڑی ہوئی بدبودار لاش آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھی ہے اور ایک آدمی کہہ رہا ہے، اسے کھاؤ۔ فرمایا، میں اسے کیوں کھاؤں؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ تمہارے سامنے اس بادشاہ کی غیبت کی گئی تھی۔ فرمایا، مگر میں نے تو اس کے بارے میں کوئی اچھا یا برا کلام نہیں کیا۔ جواب ملا، لیکن تم اس کی غیبت سننے پر رضامند تھے۔ حضرت حزم رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت میمون رحمۃ اللہ علیہ خود کسی کی غیبت کرتے نہ اپنے سامنے کسی کو غیبت کرنے دیتے، بلکہ اگر کوئی غیبت کرنے کی کوشش کرتا تو اسے منع فرما دیتے۔ اگر وہ باز آ جاتا تو ٹھیک، ورنہ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔